حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مختلف طریقوں اور ناحیوں سے اپنی طاقت، اپنی قدرت اور اللہ رب العالمین کی صفت جو مردوں کو زندہ کرنے کی ہے اس کے بارے میں واقعات اور مثالوں کے ذریعے اللہ نے سمجھایا. پھر اس کے بعد اللہ نے ایمان والوں کو، مومنوں کو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے، صدقہ خیرات کرنے اور انفاق کرنے پر اللہ رب العالمین نے ابھارا. فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے کہ جس کی 7 بالیاں اگ کر آ گئی ہوں، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے اگے ہوں. اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے. اللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین وسعت والا اور علم والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خوشخبری سنائی اور اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے، اپنے مالوں کو خرچ کرنے پر اللہ نے ابھارا، اور ایک مثال کے ذریعے اللہ نے اس کا اجر اور اس کا ثواب ایمان والوں کو بتایا. فرمایا کہ جو آدمی صدق دل سے اللہ رب العالمین کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک اللہ کی رضا کے لیے اگر آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو، اس کے خیرات کو، اس کے خرچ کرنے کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہے، بلکہ اس کو اللہ رب العالمین اس میں اضافہ کرتا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر، اس کا ثواب بندوں کو دیتا ہے. اس کی ایک مثال اللہ نے دنیاوی زندگی کے اندر سے ایک دی. فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے. یعنی ایک دانہ جو کہ زمین میں بو دیا گیا اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں، 7 خوشے نکل کر آ گئے، اور اللہ نے کہا کہ ہر خوشے، ہر بالی کے اندر 100 دانے اس کے اندر ہوں. تو ایک دانہ زمین میں بویا گیا اور اس ایک دانے کی وجہ سے 7 خوشے نکلے، اور ہر خوشے میں 100 دانے اگر ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دانے سے اللہ نے 700 دانے پیدا کیے. تو اس کی مثال جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں اور ایک اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے کو، ان کے خیرات کو، ان کے انفاق کو اسی طرح بڑھاتا ہے، اسی طرح اس کے اندر اضافہ کرتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی صدق دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ 1 روپیہ اگر اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرے گا، گویا اللہ تعالیٰ اس کے 1 روپیے کے بدلے میں 700 گنا اس کو اجر اور ثواب عطا کرے گا. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت، اس کا اجر و ثواب اللہ نے بتایا. اور یہ کب ممکن ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب بندہ ایک اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے.
پھر اللہ نے کہا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر 700 کی تو ایک مثال دی، یہ 700 صرف گنتی کے لیے نہیں بلکہ اس میں کثرت بتانا مقصود ہے۔ جو اللہ کے راستے میں سچے دل سے صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کے مقام کو، اس کے اجر و ثواب کو 700 سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر اللہ دینے پر قادر ہے۔ یہ بندوں کی نیتوں پر، بندوں کے اخلاص پر مبنی ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور جو کچھ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس پر نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے، انفاق کرتے ہیں، خیرات صدقات دیتے ہیں، لیکن اس صدقہ اور خیرات کے ذریعے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس موجود ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی کسی قسم کا ان کو غم لاحق ہوگا۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں ایک اور شرط انفاق کے قبول ہونے کی رکھی کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں سچے دل کے ساتھ خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے کے بعد صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد اس صدقہ اور خیرات کا احسان نہیں جتلاتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، مسجد میں دے دیے، مدرسے میں دے دیے، کسی مؤذن کو دے دیے، کسی غریب کو دے دیے، کسی محتاج کو دے دیے، کسی مسکین کو، ضرورت مند کو صدقہ اور خیرات تو دیتے ہیں، لیکن دینے کے بعد اس پر احسان جتلاتے ہیں، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ گویا وہ ہمارا شکر گزار بن کر رہے ہمیشہ زندگی میں، وہ ہم کو دیکھے تو سلام کرے، وہ ہم کو دیکھے تو ہماری عزت کرے، وہ ہمارا احترام کرے، وہ ہم کو آ کر ملے، وہ ہم کو ہر چیز میں پوچھے۔ اس قسم کی امید اور توقع رکھتے ہیں اس بندے سے جس کو ہم صدقہ اور خیرات دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اس طریقے کا کام مومنوں والا کام نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر اگر صدقہ دے دیے پھر اس سے کسی قسم کی امید مت رکھو اور نہ اس پر احسان جتلاؤ۔ اللہ نے کہا کہ احسان جتلانے والا آدمی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کے گناہوں کو پاک اور صاف کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں سے ایک آدمی المنان، یعنی احسان کر کے احسان کو جتلانے والا آدمی۔ تو احسان کرنے کے بعد احسان کو جتلانا مومنوں کی صفت نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ اللہ کے خاطر اللہ کے راستے میں دے دیے پھر اس سے کسی قسم کی امید ہم نہ رکھیں، اور اگر ہم کسی پر احسان کر کے کسی پر صدقہ دے کے اگر اس سے ہم امید رکھیں گے، اس سے بدلے کی اگر امید رکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صدقہ اور خیرات جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیے بلکہ اس سے اچھی امید یا اس سے اس بدلے کو لینے کے لیے گویا ہم نے صدقہ اور خیرات دیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے لوگوں کو اس کا اجر اور اس کا بدلہ دے دے گا، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی صدقہ دینے کے بعد اس آدمی کو تکلیف بھی نہیں پہنچانا کہ ہم نے تجھ کو دیا ہے تو ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ تجھ کو تکلیف دیں، تجھ سے کام لیں یا تجھ پر ایسا بوجھ ڈالے جو تیرے لائق نہیں ہے، اس قسم کی تکلیف بھی نہ پہنچاتے ہوں، یہ بھی مومنانہ صفت نہیں ہے۔ یا تکلیف پہنچانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کسی محتاج کو ہم صدقہ دیں، خیرات دیں تو اس کی محتاجی یا اس کا فقر دوسرے لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں کہ وہ آدمی محتاج تھا میں نے اس کو دیا، وہ آدمی ضرورت مند تھا میں اس کی ضرورت پر کام آیا، اس قسم کی تکلیف بھی صدقہ دینے والے کو نہ پہنچائے۔ تو اللہ نے شرط بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہیں اور اس صدقہ اور خیرات کے ذریعے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے پاس ثواب ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیاوی زندگی میں ان کو کوئی تکلیف ہوگی اور نہ آخرت کی زندگی میں ان کو کوئی غم لاحق ہوگا۔
پھر اللہ نے فرمایا کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اچھی بات کہنا اور لوگوں کو معاف کر دینا یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس صدقے کے بعد لوگوں کو تکلیف دے دی جائے. یعنی اگر کوئی آدمی صدقہ اور خیرات کرتا ہے پھر اس کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے، اللہ نے کہا کہ ایسے صدقے سے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اس آدمی کے ساتھ اچھی بات کرو، نرمی کی بات کرو، بھلائی کی بات کرو، اس کے ساتھ قول معروف کرو، اچھی گفتگو اس سے کرو. یہ مال کو خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ نے کہا کہ صرف مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یہ صدقہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا، اچھی بات کرنا یہ بھی صدقہ اور خیرات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ تَلْقَنْ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، کہ اگر تم اپنے بھائی کے ساتھ ہنس کے مسکرا کے اگر بات کرو گے تو یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ اور خیرات ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ ایسے ہی صدقہ اور خیرات کا ایمان والوں کو فائدہ ہوگا. اللہ غنی حلیم، اللہ رب العالمین بے نیاز اور بردبار ہے، حکمت والا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں، اور خرچ کس غرض سے کریں؟ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور آخرت کے سودے کے لیے. ایسا ہی شخص اللہ کے پاس کامیاب اور کامران ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.